بچپن میں جب ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے تھے تو ہمارے بڑے اوپر سے آ کر کہتے تھے، پتر سبق نو پڑھی دانی گڑی دائے۔ مطلب یہ کہ بیٹا سبق کو صرف پڑھو نہیں، اس پر غور و فکر بھی کرو تاکہ بات اچھے سے تمہارے دماغ میں بیٹھ جائے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر اس پر تفصیل سے بات ہوتی ہے۔ لیندرا لیتے ہیں نا، لیندرا شادی میں جاتے ہیں، لفافہ جیب میں ڈال کے روٹی کھا کے جو آتے ہیں، تمام فقہا نے لکھا یہ حرام ہے۔ 1000 روپے دے کر حرام کی روٹی کھا کے ہم آ جاتے ہیں۔ میں یہی تو کہتا ہوں، اگر آج کوئی یہود ہمیں بٹھا کر سوال کرے یہ تمہاری شادی میرے طریقے پر ہے یا تیرے نبی کے طریقے پر ہے، ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ انصاف سے بتائیں کوئی جواب ہے؟ میں اپنے گھر میں کہتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھے مولوی صاحب تیرے گھر شادی تھی، بڑے مزے سے لفافے اٹھا رہا تھا، کیا یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے؟ اور علماء نے اس کو سود میں شمار کیا، سود میں۔ کیوں؟ اس میں تبادلہ ہے۔ اگر نہیں ہے تو مجمع میں ایک آدمی اٹھ کر بولے جی ہمارے ہاں یہ تبادلہ نہیں ہے۔ میں کوئی آسمان سے آ کر یہ تقریر نہیں کر رہا، میں اسی معاشرے کا آدمی ہوں، میں بھی خاندان اسی معاشرے میں رکھتا ہوں۔ ہم نے الحمدللہ اپنے اس میں خوب جنگ کی اپنے ادھر کہ بھائی ہم نہیں لیں گے اس چیز کو۔ آج میں نے 1000 دیے ہیں، کل والے جب اپنے بیٹے کی شادی پر جس کو بلاؤں جو مجھے بلائے گا، میں پہلے یہ کہوں گا اس نے بھی 1000 دیا تھا، ابھی تو مہنگائی ہے، مجھے 2000 دینا چاہیے۔ نہیں تو کم از کم یہ تو کہیں گے یار اس نے ہماری شادی پر دیا ہے، ہم بھی اس کو لوٹاتے ہیں کہ نہیں لوٹاتے ہیں؟ مال کے بدلے میں مال، یہی سود ہے۔ اور اس کو آج دیندار طبقہ کر رہا ہے، دیندار طبقہ۔ اس موقع پر نبی کا عشق کہاں چلا جاتا ہے؟ اس موقع پر نبی کا دین کہاں چلا جاتا ہے؟ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، قیامت کے دن اگر ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے، اے نبی ہم تیرے طریقے نہیں مانتے تھے، ہم سے خفا کیوں ہوتے ہیں، ہم آپ کو مانتے ہی نہیں تھے؟ یہ ذرا تو اپنے والوں سے پوچھنا۔ آج کل ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی فتویٰ لگا ہوا ہوتا ہے۔ فتویٰ لگانا آج کل پانی پینے جتنا یا سانس لینے جتنا آسان ہو چکا ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آج کل لوگ محض اپنی سوچ اور باؤنڈریز کو دیکھتے ہوئے فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ یہ صاحب جن پیسوں کے لینے پر فتویٰ لگا رہے ہیں اور اس کو سود بنا کر پیش کر رہے ہیں، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اس میں یہ شرط ہرگز نہیں ہوتی کہ یہ لازمی واپس کرنا ہی ہے، اور اگر واپس کرنا ہے تو بڑھا چڑھا کر واپس کرنا ہے۔ اس میں لوگوں کی اپنی مرضی شامل ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو اسی اماؤنٹ کو ان کے بیٹے یا بیٹی کی شادی پر سیم اماؤنٹ میں ریٹرن کر دیں یا اس میں کچھ اضافہ کر لیں۔ اس میں پہلی ریزن یہ ہوتی ہے کہ لوگ تحفے کے طور پر رقم دیتے ہیں، اور تحفے کے طور پر اپنے مسلمان بھائی کو کوئی چیز دینا نہ تو حرام کے زمرے میں آتا ہے اور نہ ہی سود میں۔ سود کے معاملے میں پیسے دینے والا پیسے لینے والے کے ساتھ ایک اماؤنٹ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ میں 10,000 دے رہا ہوں، اور جب تم 1 سال کے بعد یا جو بھی مدت ڈیسائیڈ ہوتی ہے، اس مدت کے بعد جب تم واپس کرو گے تو تم نے مجھے 15 یا 17,000 واپس کرنے ہیں۔ یہ سود کی ڈیفینیشن ہے۔ جبکہ یہاں شادی کی تقریبات میں جو لوگ پیسے دیتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے ریلیٹیو کی مدد کرنے کے لیے کچھ پیسے دیتے ہیں کہ اس کی مدد ہو جائے اور اس کا کچھ بوجھ کم ہو سکے۔ اگر ہمارے مولوی حضرات ایسے ہی بنا سوچے سمجھے اور اپنے جذبات اور اپنی سوچ کے مطابق ہی فتوے لگاتے رہے تو اسلام تو فتووں کی نظر ہو جائے گا، اور ہر چیز پر ہر روز کوئی نہ کوئی نیا فتویٰ لگا ہوا ہوتا ہے۔ چلو کچھ وقت کے لیے مان بھی لیا جائے کہ شادیوں پر دیا جانے والا یہ پیسہ حرام ہے اور سود میں آتا ہے، پھر تو ہمارا پورا پاکستان سود پر چل رہا ہے۔ ہم جو IMF سے قرضہ لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ کیا وہ سود نہیں ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے بجلی کے بل، گیس کے بل دینے سے اس وجہ سے انکار کیا ہے کہ ہم اس حکومت کو اپنے پیسے نہیں دیں گے جس کا پورا نظام سود پر چل رہا ہے؟ یا اس پر کبھی بھی کسی نے بحث کی ہے؟ کریں نا، کیوں نہیں کرتے؟ کیا فتوے بھی ایک عام انسان پر ہی لگیں، ٹیکسز بھی ایک عام انسان ہی پے کرے؟
پاکستان میں کتنے ہی ایسے مولوی حضرات ہیں کہ جن کی شادیوں میں ون ڈش کا تصور تک نہیں ہوتا ہے۔ کیا وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین میں نہیں آتا ہے؟ کیا وہاں اسلام کی کسی بات سے روگردانی نہیں ہو رہی ہوتی؟ آپ کے ملک میں کتنے ہی سود کے کاروبار ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں؟ یہ انسٹالمنٹ سسٹم سود نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہاں، آج کے ہمارے کچھ حضرات اسے ٹھیک کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ سود کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، آج کے ہمارے کچھ حضرات اسے ٹھیک کہتے ہیں اور کچھ ٹھیک نہیں کہتے۔ یہاں ہر کسی کا اپنا دین، اپنی مسجد اور اپنے فتوے ہیں۔ جو جس بات کو خود صحیح نہ سمجھتا وہ اس پر فتویٰ لگا دیتا ہے کہ یہ تو حرام ہے۔ پتہ نہیں اس دین کی سمجھ مجھے نہیں آتی ہے، شاید آپ میں سے کسی کو آتی ہو۔ مولوی حضرات کو دعائیں کرتے ہوئے دیکھیں تو تقریباً ہر جمعے کی نماز میں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ یا اللہ پاک امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرما، اور ہو سکتا ہے کہ رات کو اسی مسجد میں کوئی محفل ہو رہی ہو اور اس میں دوسرے کسی مسلک کو اچھے سے رگڑا جا رہا ہو۔ اللہ کے بندوں، کسی بات کو سنجیدگی سے سٹڈی کیا کرو، اس میں ہر ایک پہلو کا جائزہ لیا کرو، سوچا کرو کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس میں کسی کا مقصد کیا ہے اور آیا یہ سچ میں حرام ہے یا نہیں۔ پھر اس پر قرآن سے دیکھو، حدیث سے دیکھو، پھر اپنا کوئی فیصلہ جاری کرو۔ دیکھا کرو کہ جو کام ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے اس میں کسی کا کسی بھی قسم کا نقصان ہو رہا ہے یا نہیں۔ یہ سارا کچھ سٹڈی کیا کرو، پھر اس کے بعد اپنا فتویٰ دیا کرو۔ سود کو حرام اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں جو بندہ قرضہ لے رہا ہوتا ہے اس پر بوجھ بن جاتا ہے۔ آج میں نے 50,000 لیے ہیں اور سال بعد میں نے 70 یا 75,000 واپس کرنا ہے، تو اوریجنل قیمت سے اوپر کے جتنے بھی پیسے ہیں اس میں وہ قرضہ واپس کرنے والے کا نقصان ہے۔ اور جو شادیوں میں رسماً، اخلاقاً یا تحفتاً جو پیسے دیے جاتے ہیں اس میں اگلے بندے کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا بوجھ کم ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم ہوٹلز میں جاتے ہیں، وہاں بھی پیسے دیتے ہیں، اور شادی پر تو ایک غریب بندہ بھی چاہتا ہے کہ اپنی بساط سے بڑھ کر مہمانوں کو کھانا کھلائے۔ اب اگر لوگ اپنی مرضی سے اس کی مدد کے لیے اور اس کا بوجھ کم کرنے کے لیے کچھ پیسے دے دیتے ہیں تو اس میں نہ ہی سود ہے اور نہ ہی دونوں طرف سے کسی قسم کا کوئی نقصان ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کو تحفے کی نیت سے پیسے دینا یا اس کی مدد کی نیت سے اس کا بوجھ ہلکا کرنا کہاں سے حرام یا سود ہوا یار؟ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، کسی بھی بات کو حتمی مان لینے سے پہلے اس پر اچھے سے اپنی عقل اور فہم سے غور کر لیا کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے کہ ہمارے پاس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ ہم اپنی عقل اور فہم سے فیصلے لے سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سوچنے، سمجھنے اور صحیح فیصلہ لینے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ڈسکشن پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔